یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. یہ امتیاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی والدہ کا جنازہ پڑھا گیا ہے اور شہباز شریف جو ہیں اور حمزہ شہباز ان کو پیرول پر بھی رہا کیا گیا ہے فار 5 days. سو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیگم شمیم اختر جو والدہ ہیں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، ان کی بڑی اہم شخصیت تھی ان کے خاندان میں، اور میاں شریف بھی کافی بڑا مرکزی کردار تھا، زیادہ اہم کردار تھا ان کے والد کا ان دونوں بیٹوں کی سیاست میں لانے کے لیے اور اپنی امپائر بلڈ کرنے میں ان کا بڑا رول تھا. لیکن اس کے پیچھے اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی کامیابی کے پیچھے کوئی عورت ہے تو بیگم شمیم اختر تھیں شریف خاندان میں. اور بیگم شمیم اختر جو تھیں یہ ان کا بڑا والہانہ محبت تھی نواز شریف سے. نواز شریف کو باؤ کہا جاتا تھا. اچھا. اور نواز شریف آنکھوں کا تارا تھے شمیم اختر صاحبہ اپنی ماں کے لیے. صحیح. اور شہباز جو تھے وہ ایک بڑے انسرٹن چائلڈ تھے. اچھا. اوکے. اور وہ زیادہ ماں کی محبت کی آس رکھتے رہے ہیں. ٹھیک. اور انہیں چاہیے تھا مدرہڈ مدرلی لو جو تھا، لیکن ماں زیادہ اٹیچڈ بڑے بیٹے کے ساتھ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میاں نواز شریف کی زندگی میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، بلکہ پوری شریف فیملی میں. میاں شریف ایک بڑے باکمال انٹرپرائزنگ آدمی تھے. اوکے. ہی واز اے جینیس. مطلب وہ ایک بزنس مین تھے، تو پالیٹکس میں کیسے انٹری ہوتی ہے اور ڈائنیسٹی کھڑی کی انہوں نے؟ آئے یہاں پہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے. پہلے ایک برف خانہ بنایا، پھر انہوں نے پوری امپائر کھڑی کر دی. پھر یہ جو اتفاق فاؤنڈریز جو ایشیا کی بڑی فاؤنڈری تھی، وہاں پہ انہوں نے اسلحہ بنا کے بھی دیا پاک فوج کو. اور وہاں پہ یہ زرعی مشینری اور شوگر ملز اور ایک ہیوج کمپلیکس تھا. انہیں دھچکا لگا جب بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی. اوکے. اب وہ سیاست اس ہو رہی تھی بھٹو اینٹی بھٹو. اوکے. جن لوگوں کی فیکٹریز کو آئی تھی بھٹو صاحب نے، یا زرعی اصلاحات کی تھیں، یا مزدوروں کو حقوق دیے تھے، اور ان کے جو مالکان تھے یا دولت والے لوگ بھٹو صاحب کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے. اوکے. اور خاص طور پہ میاں شریف کی فیکٹری جو تھی وہ قومیالی گئی، تو وہ چھوڑ کر دبئی چلے گئے. ٹھیک. وہاں پہ کاروبار بینکوں کے ذریعے اس وقت نہیں ہوتا تھا، جو ابھی بھی آج کل شریف خاندان کو بہت سارے جواب دینے پڑ رہے ہیں وہ کہاں سے لائیں، کیونکہ اس وقت سارا کاروبار کیش پہ تھا. تو میاں شریف نے وہاں پہ دبئی کو بلڈ کرنے والے لوگوں میں تھے. ٹھیک. پھر جب بھٹو صاحب پہ تختہ الٹا گیا تو میاں شریف واپس آئے ود وینجنس. اچھا. ان کی فیکٹری وغیرہ واپس مل گئیں، صحیح. کمپنسیشن بھی مل گیا. پھر ضیاء الحق کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو بھٹو کے خون کے پیاسے تھے. اوکے. آل رائٹ. اچھا، اس میں یہ خاندان جو تھا، میاں شریف جو تھے وہ بہت بیوروکریسی کے ساتھ مل کر، ہر بڑا صنعت کار کام کرتا ہے، جرنیلوں کے ساتھ مل کر پارٹنرشپس، کاروبار، یہ وہ سب کرتے. انہیں پتہ تھا ریاستی کہ پاکستان میں جو ہے بزنس نہیں ہو سکتا بغیر بیوروکریسی کے اور اسٹیبلشمنٹ. انٹیلیجنٹ مین. اچھا، مجھے اس پہ حیرانگی ہوئی، میں اس کی ٹو میں ہوں کہ کس طرح انہوں نے نواز شریف کو سیاست میں لے آئے. ٹھیک ہے. ہو گیو ہم دا آئیڈیا؟ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اصل بات پولیٹیکل پاور ہے، اور پولیٹیکل پاور تھرڈ ورلڈ میں ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل پاور میں ہیں تو پھر آپ بڑے ریسورسفل بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ رواج ایوب خان نے ڈالا تھا لائسنس سسٹم کا، آپ فیکٹریاں لگا لیتے ہیں، آپ کو بینکوں سے قرضے مل جاتے ہیں، آپ کو ٹھیکے مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیاست. اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں ان کو آئیڈیا کس نے دیا تھا، آئی تھنک کہ مطلب جتنا وہ باریک بین تھے، چیزوں کو سوچ رکھتے تھے، میرا خیال ان کو خود بھی اندازہ ہوگا اس بات کا. لیکن اب دیکھیے، نواز شریف بہت شرمائے ہوئے آدمی تھے، اور شہباز شریف بڑے کمپلیکس شخصیت ہے. آئی مین کمپلیکسڈ. کمپلیکس کا شکار میں نہیں کہہ رہا، لیکن کمپلیکس تھے. تو وہ دبے ہوئے ہیں. اوکے. اور انہیں یقین نہیں ہے، ہی از ناٹ شیور آف ہمسیلف. لیکن نواز شریف بہت کانفیڈنٹ ہے لیکن شائی ہیں. آل رائٹ. تو جنرل جیلانی سے تعلق تھا میاں شریف کا، تو وہ اپنے انہوں نے کہا میرے بیٹے کو سیاست میں لاؤ. تو اس طرح وہ وزیر بنے، پھر بعد میں چیف منسٹر بنے، پھر وہ رائز ہو کر مشرف کے بڑے قریب اور جنرل جا کے قریب ہو گئے.
मुशर्रफ के तो اور करीब جنرل ضیاء کے جب قریب ہو گئے تو پھر انہیں جنیجو لیگ میں ان کی پارٹی تھی، جس طرح کاف لیگ بنائی گئی اس طرح ایک جنیجو لیگ بھی بنائی گئی تھی جو ضیاء نے بنائی تھی. تو نواز شریف نے جنیجو لیگ پہ کہ وہ صدر بن گئے، اس پہ قبضہ ہو گیا. اب پنجاب میں وہ لائے مسلم لیگ کو، جنیجو لیگ کو، یا پھر بعد میں جو نور لیگ بنی، پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالنے کے لیے. کیونکہ بھٹو صاحب سے کو جو بڑا تھریٹ سندھ کے پاپولر لیڈر ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ پنجاب کے پاپولر لیڈر ہونے کی وجہ سے تھا. سب سے زیادہ پاپولر بھٹو جو تھے پاکستان میں وہ لاہور میں تھے. لاہور میں تھے، صحیح. کیونکہ 1000 سال کی جنگ ہندوستان کے ساتھ یہ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں چلتا تھا. اور وہ بڑے قوم پرست لیڈر، اور بھٹو صاحب نے OIC بنائی اور انہیں بم بنایا اور وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بھٹو اینٹی بھٹو ڈیوائڈ میں جو متبادل کو لایا گیا وہ لایا گیا نواز شریف کو. بالکل ان کو سامنے تیار کیا گیا. لہذا نواز شریف نے وہ انہیرٹ کی جو PNA کی جو روایت تھی اور پیپلز پارٹی کے خلاف. تو لہذا آپ دیکھیں گے کہ پیپلز 90 کی دہائی اس میں ختم ہو گئی کہ 2 بار حکومتیں پیپلز پارٹی کی آئیں یا 2 بار مسلم لیگ کی آئیں، اور اسی پہ لڑائی چلتی رہی اور ایک دوسرے کو گرایا جاتا رہا. یہ تھی بھٹو اینٹی بھٹو ڈیوائڈ. اس عرصے میں یہ ہوا کہ نواز شریف ایک نیا ماڈل بن کے سامنے آئے، رول ماڈل. وہ ہے سڈن رائز ٹو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پاور. اوکے. اچانک وزیر اعظم بن گئے. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یک کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ کاروبار پہ چھا جاتے ہیں اور وہ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں. جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا جب نان پارٹی الیکشن ہوئے، جس کے پاس پیسہ تھا، جو بھلے اسمگلر تھا یا لینڈ گریبر تھا، اس نے پیسہ لگایا، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بن گیا. ٹھیک. وہ لاہور کا میئر بن گیا. اب یہ جو نئی نان پولیٹیکل کلاس سامنے آئی، انہیں نظر آیا کہ یہ اصل میں تو اکنامک پاور کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پاور بڑی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نواز شریف ایک رول ماڈل بن کر آئے، سڈن رائز ٹو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پاور، جو کہ جو ٹریڈیشنل زرعی ایگریرین ایلیٹ تھا، زرعی جو خواص تھے، بالکل صحیح. وہ تو ٹریڈیشنلی باپ بھی الیکشن لڑ رہا ہے، وہ بھی لڑ رہا ہے. یہ لوگ نئے تھے، شہری. بالکل ٹھیک. اور تو لہذا آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی قوت نواز شریف کی کون بنے؟ پنجاب کا تاجر طبقہ، پنجاب کا سرمایہ دار. وہ پنجاب کی اس بورژوازی کو یا سرمایہ داروں کی نمائندگی کر رہا ہے جو رائز کر رہا تھا. اچھا، جو ہمیشہ ٹوڈی بھی رہا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ کاروباروں نے مل کے بیوروکریسی سے کرنا ہوتا تھا. لیکن اس عرصے میں یہ ہوا کہ پنجاب کا سرمایہ دار بہت ڈیولپ کر گیا، تکڑا ہو گیا. اسے اب چھتر چھایا کی ضرورت نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بلکہ رکاوٹ ہے ہمارے کاروبار میں، بزنس میں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے ہندوستان کے ساتھ بھی اوپن اپ کرنے کی کوشش کی، تعلقات کو. وجہ کیا کہ اتنی بڑی منڈی، اتنی بڑی مارکیٹ. ایک گروپ آف 70 تھا، میں نے ان سے پوچھا، جس کے طارق سہگل لیڈر تھے، وہ سارا کا سارا گروپ جو تھا اس پہ فوکس تھا، جس میں منشا بھی شامل تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم کاروبار کریں گے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. تو ٹیکنیکلی جب آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچتے ہیں. ہاں، دیکھ رہے اتنی بڑی مارکیٹ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، 1 ارب سے زیادہ کی مارکیٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے کہ وہ اب کلاس تھی جو اب وہ ٹوڑی نہیں رہی، اب اس میں جان آ گئی، اب یہ چیلنج کرنے لگی. اب انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے وہ لالی پاپ پہ نہیں چلیں گے، ہم رول کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ابھر کے آیا کہ جس لیگ، مسلم لیگ کو اٹھایا گیا ٹو کاؤنٹر پیپلز پارٹی ان پنجاب، اب اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے تحریک انصاف کو بنایا گیا. اوکے، آل رائٹ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کہ تحریک انصاف فیصل آباد جیت گئی، تحریک انصاف لاہور کی کچھ سیٹیں جیت گئی، سب تو نہیں، اور پنجاب جیت گئی، ان کی گورنمنٹ بن گئی تحریک انصاف کی پنجاب میں. تو مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا پھر بھی طاقت رہی کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کو بلڈ کر کے لے آئی، اور پھر نواز شریف حقیقی معنوں میں سیاسی لیڈر بن گئے اور سیاسی دیو بن گئے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب شائع تھے، انٹروورٹ تھے اور تھوڑے سے کمپلیکس پرسنالٹی تھی، تو مطلب ہو تھاٹ کہ اتنے پاورفل لیڈر بن کے سامنے آئیں گے؟ دیکھا پھر نواز شریف نے دیکھا 3 بار وزیر اعظم، 2 بار وہ چیف منسٹر رہے، تو انہیں اسٹیٹ کرافٹ کا پتہ لگ گیا اور وہ بہت میچور ہو گئے، ڈیولپ کر گئے. یہ جو لوگ ان کے حوالے سے سری پائے کی فضول باتیں کرتے ہیں، میں نے دیکھا نواز شریف ویری سیزنڈ،
बड़े समझदार हैं. اچھا مجھے بتائیں، ہم بات کر رہے تھے ان کی والدہ کے انتقال کے بعد جو ہے، ہم نے لاسٹ پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ کے خیال میں ان کی اپنے فیملی میں جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ کیونکہ بیسکلی اگر دیکھا جائے، مطلب بحث ہوتی ہے کہ ان کا بھی کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. سو میرا خیال ہے جو تایا ہے نا، اب تایا جان ہے نواز شریف. اوکے، آل رائٹ. تایا جان کے سارے بھتیجے بھانجے جو بھی ہے وہ بڑے، ان کا ہیرو نواز شریف ہے. ایون شہباز کے بچے اب تو زیادہ کچھ شہباز کے قریب ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف کی بڑی، اور شہباز شریف بھی اپنے بھائی سے علیحدہ نہیں ہٹ سکتے. مطلب وہ اب بیک وقت نواز شریف باپ کا اور ماں کا دونوں رول پلے کریں گے اپنے بھائی کے لیے بھی. ان کا فیملی بانڈ بہت زیادہ ہے. لہذا آپ دیکھیں گے مسلم لیگ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ اب بھی ایک فیملی انٹرپرائز ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی سیاسی اتفاق فاؤنڈری ہے جس کے آپ دیکھیں گے مکمل کنٹرول شریف خاندان کا ہے. پھر مطلب ووٹ کو عزت دو والا نعرہ اس کے اگینسٹ نہیں ہوتا؟ مطلب ایک آپ فیملی کو عزت دینے والی بات نہیں ہوتی کہ ان کو سلیکٹ کیا جائے تو یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے. یقیناً جمہوریت پسند یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کیسی جمہوریت، جب تو پارٹی جمہوری نہیں ہوں گی تو آپ جمہوریت کیسے مضبوط کریں گے؟ اب آپ دیکھیے نا، پنجاب میں کوئی ان کے آفس بیرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے شہباز شریف پریزیڈنٹ تھے، اب رانا ثناء اللہ بن گئے، اب دوسرا آفس بیرر کوئی نہیں. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے ایک دفعہ نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ نے کیا فیملی انٹرپرائز بنا لی ہے. اوکے، تو یہ تو ڈیموکریٹک بات نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یہ جمہوری لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر آپ اپنی پارٹی کو ایسے رکھیں گے. میں نے نواز شریف سے بات کی تھی تو لہٰذا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل بھٹو صاحب کے تجربے کے بعد کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ پنجاب کسی کو دے. اوکے، ٹھیک ہے. کیونکہ کھر کو جب پنجاب دیا بھٹو صاحب نے تو کھر نے بھٹو صاحب کو چیلنج کر دیا. اوکے، تو لہٰذا وہ آپ سمجھے کہ نہیں ہے یہ پنجاب اسی کسی کو نہیں دینا. لہٰذا چودھریوں کے ساتھ، چودھری تو گجرات شجاعت وغیرہ کے ساتھ جو جھگڑا ہوا پرویز الہی کے ساتھ ان کا، وہ اس پہ ہوا کہ انہوں نے کچھ انہیں دیا تھا ضیاء کے مشرف کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو چیف منسٹر بنائیں گے. یہ اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے. اب پھر وہ چودھری جی بھی ہٹ گئے اور وہ کافی بنا لی. انہوں نے وہی کیا جو نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک. ابھی خبر یہ جو آپ دیکھیں نا، اچانک یہ آسمان سے اتر کے بنی گالا سے پرائم منسٹر عمران خان چودھری ظہور الہی روڈ پر آئے ہیں اور چودھری شجاعت کی انہوں نے تیمارداری کی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اندر کی خبر بتائیں. خبر یہ ہے کہ شریفوں نے آفر کر دی تھی کہ آپ بنے چیف منسٹر، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اوہو، اچھا، اوکے. وہ ناراض بھی تھے اور اس کی بات بھی چل رہی تھی. صحیح. تو پہلے معاملہ تھا پنجاب میں حکومت پلٹانے کا. اب عمران خان کو پکی خبر ملی، وہ پہنچ گئے چودھری شجاعت کے ہاں. تو اس کا پنجاب کی ڈائنامکس پہ اثر پڑے گا. صحیح. یہ کل کو پھر ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ابھی عمران خان آ گئے ہیں. عمران خان چونکہ شیئر آف پاور نہیں کرتے کسی کے ساتھ. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے لیے بڑا ایک ایموشنل وائڈ ہے. پہلے بیگم ان کی چلی گئیں، اس سے پہلے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو نواز شریف اس میں جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. ابھی پھر جو ہے بحث ہی ہو رہی ہے کہ والدہ کے جنازے میں بھی کے وقت یہاں نہیں ہوں گے. اور یہ لوگ ایسے ہی مار رہے ہیں کہ جی وہ آتے. پاکستان میں ان کے آنے کے لیے حالات نہیں ہیں نواز شریف کے، جس طرح کا انہوں نے بیڑا اٹھا لیا ہے. تو لہذا ہم اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں اور تعزیت کر سکتے ہیں اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں.